شادی کرتے ہیں تو اس میں وہ دلہن کا لہنگا سے شروع کرتے ہیں، بیوٹی پارلر سے شروع کرتے ہیں، بارات کا فنکشن ہوتا ہے، مہندی کا فنکشن ہوتا ہے، اسٹیج پہ دولہا دلہن بیٹھتے ہیں، سارے عزیز و اقارب اکٹھے ہوتے ہیں، شغل میلہ ہوتا ہے، خوشگواری ہوتی ہے، ہنستے کھیلتے ہیں، میوزک ہوتا ہے، ناچ گانے بھی ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ اس کو دیکھتے غور کرتے جائیں، آپ سب اس عمل سے سینکڑوں بار گزرے ہوئے ہیں۔ آپ کی اپنی شادی بھی ہوئی ہے، آپ کے بہن بھائیوں کی ہوئی ہے، عزیز و اقارب کی ہوئی ہے، رشتہ داروں کی بھی ہوئی ہے، دوستوں کی بھی ہوئی ہے، اور معاشرے میں آپ نے سینکڑوں شادیاں اٹینڈ کی ہیں۔ سب آپ غور کرتے جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی شادیاں کیسے کیسے ہوتی رہی ہیں۔ اب اس میں ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ ہم اس پہ کتنے اخراجات کرتے ہیں اور کیسے کیسے اور کیا کیا اخراجات کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ یہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں اس کا بینیفٹ کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا ریبرٹل کیا ہے، اور کیا ہم جو پیسے خرچ کرتے ہیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آنسر دے سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے پیسے خرچ کیے یہ جائز اور حق پہ خرچ کیے اور اس میں ویسٹیج نہیں ہوئی۔ عمومی طور پہ ہم جب دیکھتے ہیں شادی کے ماڈل کو یا کسی کی شادی کو تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا اس کی چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں اینڈ رزلٹ سے ملتا ہے کہ میں ایک ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ ڈسکس کر کے آپ سے بتاتا ہوں۔ ایک بندے نے شادی کی اپنی بیٹی کی تو 50 لاکھ روپے اس نے خرچ کر دیا، اور اسی طرح لڑکے والوں کا بھی تقریباً 25 لاکھ خرچ ہو گیا، 75 لاکھ میں ایک شادی سر انجام پائی۔ تو جب ہم اس کی اینڈ کیلکولیشن دیکھتے ہیں نا تو روٹیاں، دعوتیں، پارٹیاں سینکڑوں لوگ کھا کے اپنے گھروں کو چلے گئے، جوڑے درجنوں سینکڑوں بانٹے گئے، لوگ لے کے اپنے گھروں کو چلے گئے، زیور بنوایا، اس میں سے 25% سنیارے نے کھا لیا، 75% آپ کو واپس مل گیا، یعنی 25% آپ کا زیور بھی ویسٹ ہو گیا۔ اب جو لڑکی کو لہنگا اور بیوٹی پارلر کی شکل میں پیسے خرچ کیے ہوئے ویسٹ ہو گئے، لہنگا وارڈروب میں لٹک گیا اور بیوٹی پارلر منہ دھلنے کے بعد میک اپ شیک اپ آپ کا ویسٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ جب آپ نے اپنے شادی کے موقع پہ اسٹیج پہ آپ بیٹھے بن سور کے تو دلہن بھی گناہ گار، اس کا باپ بھی گناہ گار، اس کے بھائی بھی گناہ گار، اس کا شوہر بھی گناہ گار، اور جو سب سامعین ہیں دیکھنے والے، محرم نہ محرم، غیر، کیمرہ مین سے لے کے مووی بنانے والے سے لے کے ویٹر سے لے کے کون 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 اس دلہن کو نہیں دیکھتا۔ دیکھنے والے کی نظر اللہ کو پتہ یا اس کو پتہ ہے کس نظر سے دیکھتا ہے، کس فہم سے دیکھتا ہے۔ سب گناہ گار ہو رہے تھے، سب گناہ گار ہو رہے تھے۔ آپ اگر غور کریں کہ شادی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو شادی میں گیا اور جس کی شادی ہوئی اور جس نے شادی کی، اور یہ سب کے سب جب شادی مکمل کر کے آتے ہیں تو سب کے سر پہ ایک گناہوں کا ٹوکرا اٹھایا ہوتا ہے، کسی کے اندر تھوڑا گناہ ہوتے ہیں، کسی کے اندر زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم نے یہ شادی اس لیے کی تھی کہ ہم خدا نہ خواستہ اللہ کی معصیت کریں، اللہ کی ناراضگی لیں، رسول پاک کی ناراضگی لیں، آئمہ کی ناراضگی لیں، بی بی پاک کی ناراضگی لیں؟ کیا ہم نے شادی اس لیے کر رہے؟ نہیں، ہم اس لیے نہیں کر رہے تھے، ہم اس لیے کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت فرمائے، ہم اپنے بچوں کو نیک خواہشات کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہم سے راضی ہوں، وہ ناراض نہ ہوں، وہ خوش ہوں، ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، ان کی رحمت للعالمین ہونے کی صفت جو ہے نا وہ اللہ کے اللہ کی رحمت ہم پہ ان کے وسیلے سے نازل ہو، اور آئمہ کی خوشنودی بھی اسی طرح کی سوچ ہوتی ہے۔ لیکن ہم اپنی شادی کے ماڈل پہ اگر غور کریں تو کیا ان کی شفاعت، ان کی رحمت، ان کی سفارش اور اللہ کی فضل و کرم کیا ہمیں ان حالات میں، جن حالات میں ہم نے شادی کی، نصیب ہو سکتا ہے؟ خدا کا نظام عدل پہ مبنی ہے، اس نے انسان کی نیت اور اس کے عمل کے مطابق اس کو
جزا اور سزا دینی. یہ بڑی کلیئر سی باتیں ہیں، یہ ہمیں اتنی سینسز سب کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم معاشرے کے ڈر سے نہیں کر پاتے. ہماری ساری زندگی انہی باتوں میں، انہی سوچوں میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. عزیز و اقارب کے طانے سے بچنے کے لیے، ان کے بات سے بچنے کے لیے، ان کے شکوے سے بچنے کے لیے ہم اسی ماڈل پہ شادی کرتے ہیں جس پہ رائج العام ہے. لیکن اگر آپ رزلٹ دیکھیں تو کبھی آج تک کوئی بھی شکووں سے نہیں بچ سکا، ناراضگیوں سے نہیں بچ سکا، مینوں سے نہیں بچ سکا. مینے لگتے ہی لگتے ہیں. اگر آپ اچھا کرتے ہیں تو کہتے ہیں دکھاوا کیا، اگر آپ کو کمی بیشی کر دیتے ہیں تو اس کے شکوے پیدا ہوتے کہ ہماری عزت نہیں کی. عزت سے مطلب عزت نہیں کی، ہماری عزت میں کمی آئی، وغیرہ وغیرہ. جوڑے نہیں اچھے دیے، برانڈ کا جوڑا ہونا چاہیے تھا، بورا آ گئی جوڑے پہ، ٹک لگا ہوا تھا، میرے جناب آدھا میٹر کپڑا کم تھا، میرا تو جوڑا ہی نہیں بنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان باتوں سے کیسے بچنا ہے؟ ہمیں ہمارا جو فکر ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ ان لوگوں کی پرواہ کرنے والے ان کے شر سے نہیں بچ سکتے. یہ لوگ کسی کو معافی نہیں دیتے، کسی کو بخشتے نہیں ہیں. اب جو مرضی کر لیں، جیسے مرضی کر لیں، جتنا مرضی کر لیں، آپ کو بعد میں اس کا اعتراض ہی ملے گا، شکوہ ہی ملے گا، اور لوگوں کی زبان آپ کے سامنے کہیں گے واہ جی واہ ماشاءاللہ بہت اچھا، لیکن جب آپ سے ہٹیں گے تو اعتراض ہی کریں گے، نقص نکالیں گے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں. جس نے آپ سے حساب لینا ہے، جس نے آپ کو مال دیا، جس نے آپ کو اولاد دی ہے، اور جس نے آپ کو روز محشر میں ایک ایک ذرے کا حساب لینا ہے، ایک ایک بات کا، ایک ایک عمل کا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 100 روپیہ بھی ایسا خرچ مت کریں جس کو آپ اللہ کے حضور جواب نہ دے سکیں. ایک ایک روپیہ خرچ کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا میں اللہ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں، اور ایک 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 عمل جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کو بھی اسی پیرامیٹر کے ساتھ چیک کریں کہ کیا میں اللہ کو اس آنسریبل ہوں، اللہ کو میں جواب دے سکتا ہوں. مثال کے طور پہ ہم جب شادی کریں بچوں کی تو اس ایک سوچ کے ساتھ شروع کریں کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ نے اس کا ہم سے حساب لینا ہے، اور ہم اپنے بچے اور بچی کی زندگی کو اللہ کی خوشنودی کے ساتھ مشروط کر کے چلیں گے. ہم ہر وہ عمل کریں گے جس سے اللہ راضی ہو، اور ہر اس عمل سے بچیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. یہ ایک باٹم لائن، ایک ماڈل، ایک اپنے دماغ میں ایک فکس کر لیں یہ والا جملہ کہ میں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی ویسے کرنی ہے جیسے اللہ چاہتا ہے، اور میں نے وہ عمل سر انجام دینے ہیں جس سے اللہ راضی اور خوش ہو، تاکہ میرے بچے یا بچی کی زندگی کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوں.